بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک لڑکے کا انیشیل انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ اچھا، یہ بندہ جو ہے یہ خود ریکمنڈ ہوا ہے انیشیل انٹرویو سے، اور اس کی انٹرویو جو ہے تقریباً کچھ 3-4 دن پہلے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اور اس کے جو ورڈز ہیں وہ میں کوٹ کر کے اس کا میسج آپ تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جیسے ہی میں انیشیل انٹرویو کے لیے گیا اور روم سے انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈور کو ناک کیا، اور جیسے ہی میں نے ڈور کو ناک کیا تو پھر میں ایک قدم آگے بڑھا اور ڈور کو کھولا، اور پھر میں نے پرمیشن لی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کم ان سر، تو انہوں نے انٹرویورز نے کہا کہ یس کم ان پلیز، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا میں نے ڈور کو پھر بند کیا، آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ ڈور کی طرف موڑ کے تو بند کیا۔ اچھا، وہاں پہ ڈور میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ مطلب آرام تسلی کے ساتھ ڈور کو بند نہ کرتے تو ڈور کبھی بند نہ ہوتا، اس ڈور کو جو ہے وہ پریس کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں جیسے ہی انٹرویور کی طرف آگے بڑھا، کرسی کے پاس کیا، تو اس نے مجھے سلام کرنے کا موقع بھی مطلب کچھ خاص نہیں دیا، لیکن میں نے پہلے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا، میرا نام لیا اور کہا ہیو اے سیٹ پلیز۔ تو پھر میں بیٹھ گیا وہاں پہ کرسی پہ۔ تو سب سے پہلا کوسچن جو تھا وہ مجھ سے یہ ہوا کہ اچھا، آپ جو ہیں وہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہاں پہ رہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پہ رہ رہا تھا، راولپنڈی میں پرماننٹ رہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی فیملی بھی یہاں پر تھی۔ تو اس سے یہ کوسچن پوچھا کہ آپ کی فیملی مطلب آپ کے یہاں رہنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہاں پہ رہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بتایا کہ سر میں اپنی اسٹڈی بھی ہے، اور والد صاحب کی جو یہاں پہ پوسٹنگ یہاں پہ ہے، تو بہت ساری ریزن میں نے بتائی جو ویلڈ ریزن تھیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے میرے سبلنگس کے بارے میں جو ہے وہ کوسچن کیا، مطلب جو سبلنگس سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میرے فادر کے بارے میں کوسچن کیا، اور خود ہی اس کا رپلائی کیا، مطلب کہ اچھا جو فارم میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس نے خود ہی کوسچن کیا اور خود ہی رپلائی۔ اچھا، یہ کوسچن کیا کہ اچھا بیٹا، آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو یہ مطلب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یس سر۔ تو پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور مجھے کہا کہ اس کے ساتھ جو سامنے کرنل بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک لیڈی آفیسر بھی تھی جو سائیکالوجسٹ تھی، اور وہ جو تھی وہ میڈم، وہ مجھے مطلب بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مجھے جج کر رہی تھی، ٹھیک ہے، میری پرسنالٹی کو اسیس کر رہی تھی۔ کبھی وہ نیچے ڈاکومنٹس میں دیکھتی، مطلب جو اس کے پاس ڈاکومنٹس تھے، اور کبھی میری طرف دیکھتی، بڑے ہی مطلب ہوشیاری سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد مجھ سے انہوں نے کوسچن پوچھا کہ اچھا ریڈ سی کہاں پہ؟ تو میں نے بڑے تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ میں نے کہا کہ سوری سر، مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر انہوں نے دوسرا کوسچن مجھ سے پوچھا کہ وار جو ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل تسلی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو وار چل رہا ہے آج کل، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا اس کا کہ سر اٹ از دا ایشو آف لینڈ بٹوین ٹو کنٹریز۔ تو میں نے جب یہ آنسر کیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آر یو شور، یا اس طرح کا کچھ مطلب اٹ از دا لینڈ ایشو آف لینڈ۔ تو میں نے کہا آئی تھنک سو سر۔ تو اس طرح انہوں نے مجھ سے 2-3 بار سیم کہا کہ کیا یہی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا یس سر، آئی تھنک سو۔ تو یہ جو ہے اس کوسچن کا میں نے اس طرح رپلائی کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو میڈم تھی وہ مجھے میری پرسنالٹی کو اسیس کر رہی تھی، اور جو ہے وہ میری طرف مڑی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مجھے اس نے کہا کہ اچھا بیٹا، اسپیک آن دا ٹاپک بینیفٹس آف ویسٹرن کلچر۔ تو میں نے اس پہ سب سے پہلے تو میں نے جو پوائنٹ پکڑا وہ یہ تھا کہ وومین ہیو ایکول رائٹس ان ویسٹرن کلچر، تو اس طرح کا پوائنٹ پکڑا۔ پھر میں نے تقریباً انہوں نے 2 منٹ کا کہا تھا، تقریباً جیسے ہی میں نے تقریباً 25-30 سیکنڈ بولا، تو انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ بندہ کہہ رہے اگر وہ مجھے 10 سیکنڈ اور بولتے تو شاید کہ میں بلینک ہو جاتا، سٹاپ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کوئی اور آگے ورڈز نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے میرے پاس انہوں نے مجھے کہا کہ میری قسمت یہ اچھی تھی کہ مجھے کہا کہ
اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ آپ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمبائن ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن، اس کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کو ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ہم نے ویسٹرن کلچر سے اڈاپٹ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی اچھی جو ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. 1 منٹ تو اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اگر جسٹس کا نظام دیکھیں، وہاں پہ ہمارا جو اسلامک سسٹم تھا اس کو ویسٹ نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان کے جسٹس کا نظام دیکھیں تو بہت ہی اچھا اور اعلیٰ نظام ہے ان کے جسٹس کا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے. اس کو بھی آپ مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کے 2 منٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے مجھے کہا کہ جو کرنل تھا، پھر اس نے کرنل کی طرف وہ مڑی اور کرنل نے پھر مجھ سے کوسچن کیا. ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ پیمرا کا جو ایبریویشن ہے، پیمرا کا ایبریویشن کیا ہے؟ تو میں نے بڑی تسلی سے کہہ دیا کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، بڑی ہی چل انداز میں اس نے مجھے کہا ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ علامہ اقبال کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ 1876. تو اس نے کہا 1876؟ میں نے کہا یس سر، 9 نومبر 1876. تو پھر اس نے مجھے کہا، تو میں نے کہا یس سر، مطلب کہ میں کانفیڈنٹ تھا اپنے رپلائی پہ. تو اس نے جو مجھے کنکلوژن بتایا، جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات بتائی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ کانفیڈنٹ رہنا ہے. اب بڑے اچھے جو آنسر آپ کو نہ بھی آتا ہو تو آپ نے اس کا رپلائی اچھے انداز میں بڑے کانفیڈنٹلی کرنا ہے. اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کریں گے. آپ کے آنسر سے، مطلب آپ کی جو نالج ہے اس سے زیادہ وہ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا باڈی لینگویج اور یہ چیزیں آپ کی چیک کر رہے ہیں. جو وہاں پہ سائیکالوجسٹ تھی، وہ اس کا جو کنسرن تھا وہ میرے کانفیڈنس سے ہی تھا، میرے باڈی لینگویج سے ہی تھا کہ بندہ جو ہے وہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے، تسلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اچھا، پھر اس نے مجھے آخر میں یہ بات بھی کی کہ جیسے ہی میں اٹھ گیا تو میرے شوز جو تھے وہ تھوڑے سلپری تھے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اٹھ گیا تو میرا پاؤں تھوڑا سا سلپ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ریکور کر دیا اور میں نے کہا تھینک یو سر. تو اس نے کہا یو آر ویلکم، اور پھر میں نے اس کو سلام کیا. تو جیسے ہی یہ میں نے اس ٹائم کیا جیسے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یو مے گو، اس کے بعد میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا انٹرویو جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا، اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک دوسرے بندے سے پوچھا کہ آپ کی انٹرویو کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ٹاپک دیا، پتہ نہیں کون سا ٹاپک تھا وہ مجھے اب یاد نہیں، لیکن میں نے اس پہ کہا کہ سر میں یو چینج مائی ٹاپک، مطلب کہ میرا ٹاپک کیا آپ چینج کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس نے میرا ٹاپک چینج کر دیا اور مجھے دوسرا ٹاپک دے دیا. تو اس طرح کا سین ہوتا ہے. آپ نے جو ٹاپک بھی آپ کو دے تو پھر آپ نے اس پہ کانفیڈنٹلی بولنا ہے، کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو آپ کو. تو اس کے لیے پریکٹس جو ہے وہ آپ لازمی کریں. میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے پریکٹس جو ہے وہ آپ لازمی کریں. ٹھیک ہے، باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، آسان ہوتی ہے انٹرویو، بالکل ایزی ہوتی ہے. جو بندہ چل ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے تو وہ آسانی سے ریکمنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ.